ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا سائرہ غفار فٹنس ٹرینر نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ہمیں فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائزز کرنے چاہیے، اور جو بھی جتنی بھی لڑکیاں موٹاپے کا شکار ہیں تو ان کو کس طرح سے اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا چاہیے تاکہ شادی کے دوران کوئی پرابلم نہ آئے، اور شادی کے دوران ہی کیوں کوئی پرابلم نہ آئے، اس سے پہلے بھی آپ فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائزز کیا کریں، کیونکہ اگر آپ فٹ رہیں گے تو آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے، اور ایکٹیو رہیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے گا کہ واقعی یہ لڑکا یا یہ لڑکی یا یہ شخص یہ انسان بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، فٹ رہتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو فرسٹلی میں آپ کو اپنی گیسٹ کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شادی یا کاروبار، کہ لوگوں نے شادی کو کیوں کاروباری سسٹم میں لیا ہوا ہے، یا کیوں اس طرح کرتے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بہت زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسلام کے طریقے سے ہمیں شادی کرنی چاہیے، بہت کم پیسوں میں کروانی چاہیے، زیادہ شور و غل ہلہ گلا نہ ہو، زیادہ خرچ نہ ہو، اور جب بیٹے کی شادی کروا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت ہی لیوش اور سمجھتے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے کہ میرا خاندان کیا کہے گا، یا میری بہن کے گھر میں شادی ہوئی تھی تو اتنے اچھے طریقے سے ہوئی تھی، مجھے بھی اس کی کمپیٹ میں رہنا ہے، میرے بھائی نے شادی کی تھی اپنے بیٹے کی تو اس نے ایسی کی تھی، اب میں بھی ویسی کروں گا یا کروں گی۔ اس کے لیے لوگ طرح طرح کے قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیسیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خود ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کر نہیں رہا ہوتا ان کو۔ تو ہمارے ساتھ جو ماہرین ہیں ان سے ہم باتیں کریں گے، وہ ہمیں اچھی طرح سے بتا پائیں گے کہ آخر کیا ہو رہا ہے سماج میں۔ تو فرسٹلی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے، ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، طارق حسین صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ شاہ اعظم ویلفیئر ٹرسٹ کی حنا صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت خیر مبارک، کیونکہ ابھی اس منتھ میں جتنے بھی میرے گیسٹ آ رہے ہیں میں ان کو پہلے مبارکباد پیش کر رہی ہوں کہ نیا سال ہے، ہم سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے، اچھا ہی اچھا گزرے ہر کسی کے لیے، دعا ہے میری۔ تو طارق صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے شادی یا کاروبار، کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں؟ دراصل میں جو سمجھتا ہوں بحیثیت ایک پروفیشنل ایک وکیل کے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں جی، اور اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس کی تعلیمات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، دیکھیں قانون جو ہے، ضابطے اور قانون وہ تو باندھ دینے کے لیے، بچاؤ کے لیے، جی جی بچنے کے لیے، بالکل اس چیز کے لیے یہ ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم چونکہ مسلمان ہیں اور قرآن مجید اور احادیث نبوی جو ہمیں تعلیمات دیتی ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ ساری مشکلات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں۔ آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں یہ بات کہی تھی کہ مرد کی لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ بڑی امیدیں اور بڑی وہ ہوتی ہے، آس ہوتی ہے کہ جی میرا گھر بھر جائے گا، بہت زیادہ سامان آئے گا۔ اور جہیز کا جو کانسیپٹ ہے ویسے بھی یہ ایک غیر اسلامی غیر شرعی کانسیپٹ جو جہیز کا ہے، تو اس حوالے سے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں یقیناً جنم لے رہی ہیں کہ ہم جہیز اور پیسہ نمود و نمائش، جی جی شاید بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ حکومت پاکستان نے بھی 4 جون سن 1976 میں ایک قانون منظور کیا تھا کہ تحائف اور جو شادی کے حوالے سے برائڈل گفٹس ہوتے ہیں دیگر، یہ اس کی ریسٹرکشن کے لیے کہ اس کو روکا جائے۔ معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ایک فساد کا باعث بن رہی تھی، اور اس میں کلاسز کا وہ ہو گیا ڈیفرنس، کلاسز کا۔ اب ظاہر سی بات ہے شادی تو ہر ایک نے کرنی ہے، ہر ایک کا وہ ہے، لیکن اب اس میں جب کلاس بن جائے گی کہ امیر لوگ عمرہ جو ہوں گے وہ بہت زیادہ خرچ کریں گے، دکھاوا نمود و نمائش ہوگی بہت، تو معاشرے میں ایک تقسیم کا ایک وہ ہوگا۔ تو 1976 کے اندر یہی قانون آیا تھا کہ آپ نے جو 5,000 روپے تک کا اس وقت کے حساب سے 5,000 روپیز تک کا آپ نے وہ رکھنا ہے جہیز کا۔ اگر آج بھی وہ ہو تو بہرحال چلیں 5,000 نہ ہو وہ 50 ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، وہ 5 لاکھ تو نہیں کہہ سکتے، 1.5 لاکھ کا ہو جائے، لیکن پابندی ہو اس کے اوپر، لیکن ہاں پابندی ہو اس کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل موزور وہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات بالکل شروع کی تھی کہ ایک کاروبار کسی وہ بن گئی ہے معاشرے میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اپنی ذمہ داری، مذہبی قائدین ہو گئے دیگر، وہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے درس ہو گئے، دروس اس قسم کے ہو گئے، پروگرامز ہو گئے، اس میں اس چیز کو اٹھایا جائے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور عدالتوں میں جب آتے ہیں معاملات خدا نخواستہ خلا یا طلاق کی صورت میں، تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سبکی کا جو باعث بنتا ہے جی
وہ یہی سامان کا جب وہ واپسی ڈاوری آرٹیکلز کا کیس ہوتا ہے واپس لیتے ہیں تو وہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ کہ لیتے وقت تو والدہ نے جو ہے وہ خوب مال ہٹ لیا تھا اور خدا نہ خواستہ جب یہ صورتحال، اور آج کل تو بہت زیادہ خلا اور طلاق کے کیسز آئلی عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز یہی آ رہا ہے۔ طارق صاحب یہ کیا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ پہلے کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ دیں گے لڑکی کو، مطلب یہ ساری چیزیں دیں گے، اس کے بعد بہو نہیں لے کر آتی یہ سامان، تب یہ پرابلم ہوتی ہے، یعنی اس پہ ہم بات کریں گے، بٹ اس سے پہلے میں ہینا سے پوچھنا چاہوں گی کچھ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے آج کل، کیوں ایسی پرابلمس آتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ اگر مڈل کلاس دیکھ لیں یا لوئر کلاس دیکھ لیں، غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں اور جو کہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو غریب بچیاں جن کے پیرنٹس اتنی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ مختلف لوگوں سے قرضے لیتے ہیں، بینک سے یا بی سی وغیرہ کا جو آپ کہہ رہی ہیں، تو ان کے لیے کتنی پرابلمس اس طرح ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ بھی ہے کچھ غریب فیملی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس بہت اچھے رشتے ان کی بیٹیوں کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو منع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے جو لڑکے والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ مجھے جہیز دیں یا ان کی والدہ، تو بہت غلط ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک سودے بازی ہے، جبکہ شادی جیسے عظیم فریضے میں یہ بالکل غلط ہے میری نظر میں۔ میں ایک ویلفیئر رن کری ہوں، میں تو یہی میسج دینا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ آپ جہیز کا کانسیپٹ ہمارے اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت تعلیم دیں جس سے وہ اپنے آنے والی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی یہ ہنا بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ جہیز کا کانسیپٹ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروا رہے ہوتے ہیں نا تب ایسا ہوتا ہے، اور جب بیٹوں کی شادی کروا رہے ہوتے ہیں تب بالکل اپوزٹ جاتا ہے کہ بھئی آج کل اتنا ویسا سسٹم ہو چکا ہے، سارے لوگ اس طرح سے شادی کروا رہے ہیں۔ میری جو بہن ہے اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، میری بہن کی جو بہو ہے وہ تو اتنا سامان لے کر آئی ہے، تو میری بہو ہے وہ بھی کسی سے کم نہ ہو، مطلب لوگ اس طرح کی یہ تو بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر وہ امیر ہے اور اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دینی ہے تو اچھی بات ہے، تو وہ اگر خود بھی دینا چاہے کچھ بھی دینا چاہے تو وہ تو یہ اپنی سوچ کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میری بہن کی بہو آئی ہے وہ اتنے جہیز لے کر آئی ہے، کچھ لوگ گھر بھی دے دیتے ہیں، گاڑی بھی دے دیتے ہیں، باقاعدہ پورا گھر سیٹ کر کے دیتے ہیں، بالکل کیش بھی دیتے ہیں۔ تو اب اسی کی کمپٹیشن میں آپ بھی اگر بہو ڈھونڈنے جائیں تو ایسی ہی ڈھونڈیں گے، بہت صاحب حیثیت تو بھلے آپ اس میں اور چیزیں ہو نہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے، ہاں، جو کہ شادی کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکی کے پاس پیسہ تو اس کا دماغ بھی بہت اوپر ہوتا ہے، دماغ بھی اوپر ہوتا ہے۔ اگر تربیت اور ان چیزوں پہ غور دینا تو ہمارے معاشرے کے مسئلے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اور جہیز تو دیکھیں اسلام میں بالکل بھی منع ہے۔ جی، جس طرح ہے نا یہ تربیت کی بات آپ کر رہی ہیں، تو تربیت میں اس میں ماں باپ کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ماں باپ کو اپنی تربیت پہلے کرنی چاہیے۔ بالکل، میں نے کیونکہ وہ جس طرح رہیں گے اگر وہ گریڈینس اور لالچ پن دکھائیں گے تو بچے آبویسلی ویسے ہی ہوں گے۔ مگر میں نے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہے جہاں پہ لڑکے اتنے قابل ہیں اور جب انہوں نے کوئی لڑکی پسند کی تو اپنی مدر سے بھی کہا اور اس لڑکی کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، صرف مجھے لڑکی چاہیے، اور لڑکی بھی بڑی قابل ہوتی ہیں۔ ایسا ہمارے خاندان میں 1-2 شادیاں ایسی ہوئی ہیں تو اتنا اچھا لگا، آپ یقین کریے، نمود و نمائش اور شادی میں بیجا خرچ کرنا پھر ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے۔ دیکھیں اگر میرے کزن کی شادی میں بہت زیادہ خرچہ ہوا، ہوٹل میں شادی ہوئی، ایک مثال دے رہی ہوں، تو پھر میں سوچوں کہ میری بھی بیٹی کی شادی ایسی ہو، میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اسی طرح کروں، بلکہ ان چیزوں کو چھوڑ کے مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرا داماد کتنا سیٹل ہونا چاہیے، میں نے اپنی بیٹی کو کیا تربیت دی ہے، میری بیٹی کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے بجائے اپنے داماد کو کچھ کاروبار سیٹ کر کے اگر وہ سیٹ نہ ہے تو آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ آپ نے شادی پہ 10, 15, 20, 50 لاکھ خرچ کر دیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے اگر آپ اس لیول پہ سوچیں۔ اچھا، پہلے کے زمانے میں دیکھ لیں، جی وکیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میڈم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو ابھی بات کہی گئی کہ سیٹ کرا دیں اس کو، یہ سوچ بھی نہ رکھی جائے کہ ہم اس کو کچھ کرا دیں۔ ہم نہیں، دیکھیں سیٹ کرنے کی بات اس لیے میں نے بولی کہ وہ آپ کی بیٹی کے حق میں، اگر وہ لڑکا کل کو اچھا کمائے گا تو ایش کون کرے گا؟ آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ کے پاس بیجا پیسے ہیں تو دراصل ہر وہ لڑکا یہی خواہش کرے گا مجھے ایسا مل جائے، میں بھی سیٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ تو ہے خواہش کرے گا، کچھ نہیں بھی۔ اچھا ہے نا، پھر وہ والی بات ہو جائے گی نا جس طرح کہ ماں یہ سمجھتی کہ میری بہن کی بہو آئی اتنی لے کر آئیے، تو جو کزنس ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ یار
میرا کزن ہے نا, اس نے شادی کی ہے تو اس کو تو ساری چیزیں مل گئی ہیں, سیٹلڈ ہو چکا ہے, تو میں بھی ایسی لڑکی سے شادی کروں. اب وہ نہیں نا, وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے چکر میں وہ بوڑھا ہو جائے گا, اس کو نہیں ملنے والی. نہیں, صالحہ جہیز کا ٹرینڈ اس لیے ختم ہونا چاہیے, ہم غریب فیملیوں کے بارے میں سوچیں. بالکل, ان کی بیٹیاں اس وجہ سے کافی ایجڈ ہو جاتی ہیں, ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, لڑکیوں کی شادیاں اپنے وقت پہ نہیں ہو پاتی, پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اچھے رشتے بھی آنا بند ہو جاتے ہیں ایج کی وجہ سے. اگر لڑکے خود, ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں لڑکے اور لڑکیوں کی جو مدر ہے, زیادہ تر مدر سے ڈیمانڈ کرتی ہیں. میرے خیال سے لڑکے کبھی خود سے نہیں کہتے کہ مجھے جو نا تو بس بیوی مل گئی نا, اگر وہ بھی اچھی مل جائے تو وہ اس پہ بھی شکر ادا کر لیتے ہیں. بالکل صحیح بات. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت اچھی ہے میرے خیال سے. لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قانون 1976 کا تھا, اسی حوالے سے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے اور اس کو کہیں پہ کوئی روک کا ایک وہ ہو. اس میں سب سے چیز ضروری یہ ہے کہ اس 1976 کا جو یہ برائڈل کا ریسٹرکشن کا جو ایکٹ ہے, اس پہ پورا عمل کروایا جائے. صحیح. تب جا کے یہ چیز تھمے گی. یہ تو دیکھیں عام سی باتیں معاشرتی سب جانتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں سارا یہ, لیکن جب تک قانون کے ذریعے اس کی روک تھام نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا. طارق صاحب ہم پڑھتے ضرور ہیں بٹ ہمارا جو مینٹل لیول ہے نا یہ ایجوکیٹ نہیں ہے. طارق صاحب ایک بات بولوں, اگر کسی لڑکی کو جہیز کم ملتا ہے سپوز, تو کچھ فیملیز اتنی جاہل بھی ہوتی ہیں کہ ساس شادی کے بعد ان کو باقاعدہ تانے دیتی ہیں, پھر وہ اپنے بیٹوں کو بھی ورغلاتی ہیں کہ آپ بیوی کو بولو, جس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کیسز تو طارق صاحب کے پاس بہت آتے ہیں. بالکل, یہ تو لڑائی جھگڑا ہوتے ہوتے اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی کہ آخر بات طلاق تک پہنچ جاتی. نہیں ہے ایسی تربیت میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے, اور یہ سب سے جو بیسک جو رول اس میں پلے کر رہا ہوتا ہے نا وہ جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. اچھا صرف ساس نہیں ہوتی ہے, سسر بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. کچھ سسر بھی ایسے ہوتے ہیں, ساس تو بدنام ہے. ساس تو بدنام ہے ہی ویسے, بہت ساری ساسیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں بٹ بہت سارے سسر جو ہے نا وہ ساس والے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, ایک ماں باپ اپنے جگر کا گوشہ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر رہے ہیں, 20 سال اس کو اپنے پاس پالتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, تربیت, اس سے محبت کرتے ہیں, وہ بیٹی ان کے لیے کروڑوں اربوں خربوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اس کو پیسے پہ فوقیت دے دی کہ اس نے جہیز نہیں دیا, اس نے اپنی بیٹی اٹھا کے آپ کو دے دی. آپ یہ مطلب ایسی چیزوں کے پیچھے کیا لگے ہوئے جو 2 سال 4 سال کے بعد چینج کرنا پڑ جاتا ہے فرنیچر. بالکل, پیسے کو انسان سے وہ کرنا, برابری کرنا, یہ بالکل بھی غلط بات ہے. میرے خیال سے ایسی سوچ نہیں رکھنا چاہیے. جو بیٹوں والی مائیں ہیں ان کو اپنا دل نرم کرنا چاہیے. ان کے بعض دفعہ بھائیوں کی بہنیں بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میرے بھائی کو اتنا مطلب ملنا چاہیے. اس میں سوال دیکھیں, یہ چیز بھی ہے کہ مرد جو آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ خود سے بھی یہ چیز کیوں نہیں سوچتے. خود سے سوچنا, انہیں یہ چیز مرد کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ سوچیں وہ کہ میری بولی لگائی جا رہی ہے, میں اپنے آپ کو کیوں بیچوں. جس طرح بھی ہنا نے کتنی اچھی بات کی کہ ان کے ریلیٹیوز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اچھا آپ دیکھیں, وہ جتنے لوگ ایسے تھے نا وہ کافی ایجوکیٹڈ, اچھے پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت لوگ, انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ مجھے بالکل سمپل شادی کرنی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, اور ایسا انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور جو مڈل کلاس ہوتا ہے نا, جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, انہی میں یہ جذبہ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, نہیں ہم تو اب سے کہیں زیادہ اپنے سے بڑھ کے کریں گے, ہم قرضہ لیں گے, کچھ بھی کریں گے, اپنی گاڑی بیچ دیں گے, گھر بیچ دیں گے, ہم شادی اچھے, کیا فائدہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک علماء کرام اس چیز کو چونکہ بڑا یہ حساس ایسے بات آ جاتی ہے, یہ عام طور پر صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جب ہم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں اس کا ہم کہ مذہبی اس میں جب شرعی کو انوالو ہو جاتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات جہاں جہاں تک پہنچتی ہے اس میں یہ چیز کلیئر کی جائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو خود جہیز دیا تھا. یہ بات کی جاتی ہے کہ جہیز کا تو کانسیپٹ ہے اسلام میں, کیا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت علی نے کمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا, اور جتنے بھی دیگر صحابہ کرام کی شادیوں کے معاملات ہیں تو وہ خود ان کے کمائے ہوئے پیسے ہیں, ان کے اس سے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو دیا گیا ہے. یہ اس کو نظیر نہ بنایا جائے اس چیز کو کہ نہیں فاطمہ کو بھی جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ایسا نہیں ہے. یہ اس کی کلیئرنس بھی ہونا بڑا ضروری ہے, یہ بتایا نہیں پتا ہے نا لوگوں کو, اور پتا بھی ہے تو مطلب کہتے ہیں کہ وہ دور کچھ اور تھا, اب دور کچھ اور ہے, اور جب اپنی بیٹیوں شادی کرواتے ہیں تب اسی دور سے ریلیٹڈ نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہے اس طرح سے. پہلے کے زمانے میں اپنی بیٹی کی جب شادی لے کے کھڑے ہوتے نا تو آپ ہر چیز کو نوٹ کرتے کہ مجھے یہ بھی دینا, اور بہو جب لا رہے ہوتے تو آپ یہ نہیں چیز سوچتے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کو اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کے سوچے نا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں.
اپنی بیٹی کو جب آپ دے رہے ہوتے تو کہتے داماد بھی سیٹل ہو, داماد بھی اچھا ہو, اور میں کیوں اتنا خرچہ کروں, وہ کیوں ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ یہ چاہیے. اگر وہ ڈیمانڈز نہیں بھی کرتے نا لڑکی والے تو اشارہ کر دیتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, ایک بات کر دیتے, نہیں آج کل ایک فیشن ہے ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, آپ اپنی بیٹی دے دیں, مگر پھر کچھ نہ کچھ اشارتن بول دیتے ہیں, جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. آپ تو جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے, پھر وہ بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی تو ویسے بہت زیادہ ہر جگہ سے رشتے آ رہے تھے, امیر گھرانے سے, بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جس سے رشتہ لگا تھا یہ وہ, بٹ ٹھیک ہے آپ سے ہم کروا رہے ہیں کہ آپ کا گھرانہ اچھا ہے یا شریف ہے یہ وہ, مطلب کچھ نہ کچھ بول کے ان کو ٹونٹ ضرور کرتے ہیں, وہ کچھ ایسا کر دیتے کہ جو ان کے دل کو لگ جاتی ہے. میں خود بیٹیوں والی ماں ہوں, مگر میری تو خواہش یہ ہے. Are you married? Yes. میں چاہتی ہوں کہ مجھے داماد بہت اچھا سیٹل ملے, یہ نہیں کہ میں اس کو لاکھوں کا جہیز دے دوں اور کل کو داماد ہی سیٹل نہ ہو تو زندگی تو بیکار ہوگی. تو میری تو سوچ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پیرنٹس اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنے بیٹی کے لیے لائف پارٹنر ایسا ڈھونڈیں جو اچھا, شریف اور کمانے والا, ایجوکیٹڈ ہو, فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہو. ہاں یہ دو تین چیزیں میٹر کرتی ہیں. اتنا نہیں جانا چاہیے لڑکوں کی, اگر لڑکا بہت خوبصورت ہے اور کچھ بھی نہیں تو کیا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو طارق صاحب سے میرا یہ سوال ہوگا کہ 15 سے 20 سال پہلے جب شادیاں ہوا کرتی تھی وہ گلیوں میں, گراؤنڈز میں ٹینٹ لگا کر, شامیانے لگا کر, اب صرف اور صرف بینکیٹ وغیرہ ہوٹلز کیوں چوز کرتے ہیں لوگ؟ کیا ہو گیا لوگوں کو, لوگ کیوں نہیں ان ساری چیزوں پرانے ٹرینڈز پہ چلتے ہیں, اور مطلب کفایت شعاری سے اگر چلے تو ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جہاں 10-15 لاکھ میں شادی کرواتے ہیں وہاں 3 سے 4 لاکھ میں بھی اچھی سے اچھی شادی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس پہ ہم باتیں کریں گے. ابھی بریک پہ جاتے ہیں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.